أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فرمایا اور یہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کے راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جنہوں نے اسی نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ فرمایا پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب سے منکر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ فرمایا اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگ جاتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفر کی طلب کے جواب میں کسی نشانی ظہور کی آس امید لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو
اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا۔ جو کافر لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ کبھی تو کہتے اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر کوئی فرشتہ ہوتا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، بھلا انسان بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ آج کا مشرک بھی یہی بہانہ لگاتا ہے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا میرے محبوب، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نبی کی طرف وحی بھیجی ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اکان الناس عجبا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے جو انہی میں سے ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، انہی میں سے ہے۔ اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ جنس کے لحاظ سے انسان ہے۔ منہم، انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں، ان کو ڈر سناتے ہیں، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے قدم صدق عند ربہم، فرمایا ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بلند درجات ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر لوگ کہتے ہیں بے شک یہ جو نبی بن کے آیا ہے، استغفر اللہ، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ پھر ایک اور بہانہ نکال لیا۔ وہ بہانہ کیا نکالا؟ کہنے لگے اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی قومیں جو نشانی کے طور پر معجزہ مانگتی تھی وہ پورا کیا جاتا تھا۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں
لولا انزل علیہ، فرمایا وہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا فرشتہ کیوں نہیں آتا جو ان کے ساتھ ساتھ چلے اور ہمیں بتائے۔ کبھی کہتے ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں ہے، وہ خزانہ لوگوں کو تقسیم کرتے۔ اور کبھی انہوں نے ایک اور بہانہ تلاش کر لیا۔ وہ بہانہ کیا تلاش کیا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، فرمایا اگر قرآن سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنے لگ جاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، اسی طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس طرح کی نشانیاں دکھائیں ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور ہونے کی آس امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی انہی کی طرح ان نشانیوں کی انتظار کر رہے ہو جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اس طرح نہ کرو۔ فرمایا کہ تمہیں تو ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان سے جو بات نکل آئی اور حقیقت کے طور پر اس کو نہیں دیکھا ہے تو غیب، فرمایا اس کو کیا دیکھتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کتنا سچا ہے۔ انہی کی باتوں کی آس امید نہ لگاؤ کہ وہ پوری ہوں۔ فرمایا تم اپنے نبی کی بات مانو، یہ دیکھو سچا کتنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرتے رہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے قرآن پاک کے اندر خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ایمان والے کو تو ایمان بالغیب لانا چاہیے۔ بس آمنہ کے لال نے فرما دیا اللہ کے فرشتے ہیں، نظر نہ بھی آئیں پھر بھی کہو آمنا وصدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کے زمانے کے اندر بھی مشرک کہتا ہے بھلا انسان کو ہم نبی مان لیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، اگر
اعمال کرنے ہوتے جنات نے تو ہم ان کے اعمال کے طریقے بتانے کے لیے جن سے جنات میں نبی بھیجتے۔ اگر اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے تو ہم ان کے اعمال کے طریقے بتانے کے لیے ہم جن سے فرشتہ بھیجتے، کیونکہ اعمال تو کرنے ہیں انسانوں نے، نمازیں پڑھنی ہے انسانوں نے، زکوٰۃ دینی ہے انسانوں نے، روزہ رکھنا ہے انسانوں نے، حج ادا کرنی ہے انسانوں نے، نیکی کرنی ہے انسانوں نے، اور ان کا اجر ملنا ہے کن کو؟ انسانوں کو۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے قاری صاحب یہاں تو ذکر ہو رہا ہے کہ جنات بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انسان بھی پیدا ہوئے ہیں، کہ یہاں تو جنات کا ذکر بھی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ جو جنات ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے جنات کا مقام بنسبت انسان کے کم ہے اور درجے کے لحاظ سے انسان کا مقام بنسبت جنات کے بلند ہے۔ اگر اللہ پاک جنات میں نبی بنا کر بھیجتے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر نبی کا درجہ کم ہوتا، انسان کا درجہ جنس کے لحاظ سے بلند ہوتا۔ اللہ پاک نے ایسی جنس سے نبی بھیجا ہے جو جس کا رتبہ بلند ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنس انسان میں بھیجنا تو تھا ہی صحیح، لیکن اللہ پاک نے انسان کو بھی اشرف المخلوقات کا رتبہ ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنس انسان میں نبی بن کر نہ آنا ہوتا شاید کہ انسان کو یہ مقام بھی نہ ملتا، یہ رتبہ بھی نہ ملتا۔ اس لیے تو فرمایا گیا، فرمایا میرے محبوب آپ خود فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا میرے محبوب آپ خود فرما دیجئے کیا انما انا بشر مثلکم، او کائنات کے لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تمہاری طرح سے کیا مراد؟ جنس کے لحاظ سے انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی انما الہکم و الہ واحد۔ فرمایا جنس کے لحاظ سے میں انسان ہوں، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کی وحی کا تابع دار ہوں۔ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے، میں اس وحی کی تابع داری کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتا۔ ایک اور جگہ کافروں نے مطالبہ کر دیا، کیا مطالبہ کیا؟ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔
وہ کافر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو سونے خزانے ہونے چاہیے تھے، سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا، بطور دلیل کے، بطور معجزے کے۔ ایک جگہ یوں بھی کہا گیا اگر آپ اللہ کے نبی ہو، پہلے انبیاء کی باتیں قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ جو تھا وہ اس قوم پر عذاب بھیج دیتا تھا۔ جب یہ قوم آپ کا کہنا نہیں مان رہی، یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے جواباً فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا میرے محبوب آپ جو کہ رحمت کائنات ہیں، کل کوئی یہ نہ کہے یہ کیسی رحمت والا ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرمایا میرے محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا ان کے پاس اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے اندر ہوں گے۔ آپ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ رحمت کائنات ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، فرمایا کہہ دیجئے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ تم اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو نا، فرمایا وہ میرے اختیار میں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ اپنی زبانی ان کو بتائیے وہ اللہ کا عذاب میرے اختیار میں۔ اور آج کے لوگ کچھ میں ان کو کیا کہوں، یوں ہی کہہ دیتا ہوں، سادے لوگ قرآن کو دیکھ کر بھی ان کو شعور نہیں آتا۔ صاف طور پر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے اختیار میرے پاس نہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں نبی مختار کل ہوتا ہے، نبی مختار کل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ فرمائیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار والا خاصہ اللہ کا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں نبی مختار کل ہوتا ہے، اس لیے تو کہہ دیتے ہیں نا خدا کا پکڑا نبی چھڑاوے، نبی دا پکڑا چھڑا نہ کوئی سکے، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کو نبی کے سامنے عاجز کر دیا، اللہ کا رتبہ کم کر دیا، نبی کا رتبہ بلند کر دیا۔ یہ ہے اندھے عاشق کہ پرانی آیات کو نہیں دیکھتے، اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھتے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، حوالہ دو سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 58 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبانی فرما دیجئے وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فرمایا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تم جو اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا میں جلدی لے کے آ جاتا، لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات اللہ پاک نے کیا فرمائی، فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بھی بتا دو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کا مطلب چابی۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ میں غیب نہیں جانتا، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس، ساری چابیاں اللہ کے پاس۔ اور یہ بولے بھالے کیا کہتے ہیں؟ جو نبی کو یہ نہ جانے کہ نبی غیب جانتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے۔ وہ اللہ کے بندے ادھر نہیں دیکھتا، تو قرآن پہ بھی فتویٰ لگا رہا ہے اور تو اللہ پہ بھی فتویٰ لگا رہا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی غیب کا علم آپ کے پاس، نعوذ باللہ، تو پھر خدا کو بھی گستاخ کہہ رہا ہے۔ لوگ سوچتے نہیں، کچھ تو غور کرے، قرآن کے اندر دیکھے تو صحیح اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ غیب کا جاننا یہ خاصہ کس کا ہے؟ صرف اللہ پاک کا۔ مختار کل خاصہ کس کا ہے؟ صرف اللہ پاک کا۔ سجدے کے لائق خاصہ کس کا ہے؟ صرف اللہ پاک کا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ یہ خاصہ، یہ صفات صرف ذات اللہ میں ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ باخبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی